بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ والے کی جانب سے اللہ والوں کے لیے۔ جس طرح پس گدھے پر سب کوئی چڑھ جاتا ہے، اسی طرح نالائق نرم مزاج شخص پر سب حکومت کرتے ہیں۔ زیادہ نرم ہو کر کسی کے منہ کا نوالا نہ بنو، دیکھو نرم لکڑی ہی کو کرم کھا جاتے ہیں۔ کسی حالت میں بھی اپنے دل کو مت گراؤ، دیکھو لوگ گرے ہوئے مکانوں کی اینٹیں بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں، مگر سیدھی کھڑی ہوئی عمارت کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ جذبات کا غلام حقیقی غلام ہے، خواہ وہ کتنا ہی آزاد اور دنیا کا مالک کیوں نہ ہو۔ واضح رہے کہ نمود و نمائش کی خواہش جذبات کی حاکم ہے۔ یہ بھوت جس کے سر چڑھا مشکل سے اترتا ہے۔ انسان دوسرے جذبات کو دبا سکتا ہے، مگر اس کا دبانا اس کی دسترس سے باہر ہے۔ بری کوشش میں کامیاب ہو جانا باعث عزت نہیں، برخلاف اس کے اچھی کوشش میں شکست کھا جانا بھی موجب عزت ہے۔ راستے میں پڑا ہوا بھاری پتھر کمزور آدمی کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے، لیکن طاقتور انسان اس پر پاؤں رکھ کر دوسری طرف کود جاتا ہے۔ گویا محنت پسند لوگوں کے لیے تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ دریا کو عبور کرنا مردانگی کا کام ہے، ورنہ اس کے بہاؤ کے ساتھ تو مردہ لاش بھی بہتی چلی جاتی ہے۔ وہ اعتماد جس سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے، انسان کا اپنی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ اگر تم سچی خوشی اور حقیقی راحت سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنی ذات میں خودداری اور خود اعتمادی اور خود اعتباری کی قابلیت پیدا کرو۔ رزق کوشش سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ پریشانی سے۔ اصلی عزت وہی ہے جو اپنی ہمت و کوشش کے طفیل حاصل ہو۔ اپنی ہستی کو قائم رکھنے کے لیے جد و جہد کرنا قدرت کا ایک اٹل قانون ہے۔ ہاتھ کی محنت کو اپنی شان کے شایان نہ سمجھنا مہلک غلطی ہے۔ بھونکنے والا کتا سوئے رہنے والے شیر سے لاکھ درجے اچھا ہے۔ بیکاری تمام شرارتوں کی دایا اور کل بیماریوں کی ماں ہے۔ تم گاڑی نہیں ہو کہ اوروں کے چلائے سے چلو، تمہیں آگے بڑھنے کے لیے خود کوشش کرنی چاہیے۔ انسان اپنی ہی ہمت سے کچھ بن سکتا ہے، بیرونی امداد ہمت کو پست کر دیتی ہیں۔ روپیہ ہاتھ آنے کے لیے چچا کی موت کے منتظر نہ رہو۔ اگر سرپرستوں کی امداد ہی ترقی کا ذریعہ ہوتی تو کبھی کسی امیر کا بیٹا نالائق نہ ہوتا اور غریب کا بیٹا لائق نہ ہوتا۔ حالانکہ زمانے میں اکثر اس کے خلاف دیکھنے میں آتا ہے۔ ترقی خود محنت کرنے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ بیرونی امداد یعنی ہدایت، تربیت و نصیحت، کتاب، عالمانہ مباحثے ممکن ہے راستے کے نشانوں کی طرح تمہیں راہ راست سے بھٹکنے نہ دیں، مگر وہ تم کو اٹھا کر ایک قدم بھی آگے نہیں لے جا سکتے۔ منزل کو طے کرنا تمہاری اپنی ہی ٹانگوں کا کام ہے۔ اگر تم کام کرنا نہیں چاہتے تو کھانے کو کیوں مانگتے ہو؟ محنت ہمارے ہاتھ میں ہے اور نصیب خدا کے ہاتھ میں۔ ہمیں اسی سے کام لینا چاہیے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔